صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمود الذي ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. پورے قرآن حکیم میں یہ واحد جگہ ہے، صرف ایک جگہ اور بن رہا ہے اثبات التعجب للہ، یعنی اللہ کے لیے صفت تعجب کا اثبات، یعنی اللہ تعجب کرتا ہے لیکن ہمارے تعجب کی طرح نہیں، اس کا تعجب اس کے شایان شان ہے. اللہ تعجب کر رہا ہے. تعجب کس بات پر کیا جاتا ہے؟ کسی حیرت انگیز چیز کے اوپر. اللہ فرما رہا ہے یہ جو آگ میں نے جلائی ہے اس میں جانے والے صبر کر پائیں گے؟ صبر کر پائیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ فما اصبرهم علی النار، یہ جو آگ میں نے جلائی ہے اس آگ پر انہیں صبر آ جائے گا، برداشت کر پائیں گے؟ یہ برداشت کر پائیں گے؟ حضرت حسن بصری آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اصبرهم علی النار قال واللہ ما لهم علیہ من صبر. حضرت حسن بصری اس آیت کریمہ کی تفسیر فما اصبرهم علی النار کی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کی اس جلائی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، قسم کا. حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لجبریل ما لی لم ار میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں اور علامہ البانی اس کو السلسلۃ الصحیحہ کے اندر لائے اور اس پر حسن کا حکم لگایا. حدیث صحیح ہے. ترجمہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، معراج اپنی کی، فرشتوں سے ملے، انبیاء سے ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کیا بات ہے؟ سب ملے، مسکرا کر ملے. ایک فرشتہ ہے میکائیل، اس کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. مالی لم ارا
میکائیل ضاحکا قط، کبھی میں نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. قال، تو جبریل نے کہا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے یہ فرشتہ ہنسا نہیں ہے کبھی. کتنی خوفناک جگہ، یہ تو معصوم فرشتہ ہے، اسے جنت اور جہنم میں تھوڑی جانا ہے، معصوم ہے یہ. اس نے جہنم کو دیکھا ہے اور جب سے جہنم بنی ہے تب سے اس کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ نہیں آئی. مسکراہٹ نہیں، مسکراہٹ. ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی اس نے جہنم کو دیکھا ہے. جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے اس فرشتے کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی. ہنسی، خوفناک جگہ ہے. ہم کتنے بے خوف ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے، ہمارے عقیدے صحیح نہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں، کوئی حرکت صحیح ہے ہماری. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا. اور نوجوانوں کا حال کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ 99% پٹری سے اتر چکے ہیں. انہیں نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اس کے رسول سے محبت ہے، نہ اس کے دین سے محبت ہے. دنیا، اوہو، موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے دیکھو، لگتا ہے ان کے چہروں پر جو بدحواسی ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ ان کے چہرے کے اوپر رقص کرتی ہوئی نظر آتی. صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے انہیں؟ رات بھر ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں اذان ہونے والی ہے، چلو گھر چلو. اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ کیسے ماں باپ ہے جو ایسے منحوسوں کو گھر میں لیتے ہیں؟ اذان ہونے والی، گھر چلو. یہ تم ہو؟ کس مقام پر تم کھڑے ہوئے معلوم ہے تمہیں؟ تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے اگر جہنم کی، تم مسجد نہیں چھوڑو گے کبھی، سجدے میں پڑے رہو گے. کیا ایکٹنگ ہے ہاں. اور وہ تو ایک موٹر سائیکل چلی سے دم اٹھی رہی تھی اس کی، اور اس میں لیٹ جا رہا، وہ ایسے لیٹ جا رہا. کیا، کون ہے یہ لوگ؟ اور اتنی تیز رفتاری سے گزرتے ہیں یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جاری، ان کے باپ کی آراضی ہے. کوئی خوف نہیں ان کے دلوں میں، نہ انہیں اللہ کی معرفت ہے، نہ رسول کی معرفت ہے، نہ انہیں عقیدے کا علم ہے، اور نہ انہیں اعمال کا پتہ ہے. سیدھے سے نماز نہیں پڑھتے. بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کو سیدھے سے رفع الیدین نہیں کرنا آتا. یہ رفع الیدین ہے، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. رفع الیدین پر تو لڑ لو گے. رفع الیدین کا طریقہ معلوم ہے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ، جی، حذو منکبیہ، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل. ایسے نہیں کرنا ہے، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل. یہ کون سا رفع الیدین؟ تو تمہاری تو نمازیں تک صحیح نہیں، نمازیں تک صحیح روٹین ہے. باہر دیکھو، وہ جب تک نماز کا وقت ہو نہیں جائے گا چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. روٹین ہے. کہاں کھڑے ہوئے معلوم ہے؟ اللہ. مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مرت على الصراط؟ فقال لا. فقال هل تدري الى الجنة تصير ام الى النار؟ فقال لا. فقال ففيما هذا الضحك؟ فما روی الفتى بعد ذلك يضحك. اللہ. یہ دیکھیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، جیسے بیٹھے رہتے ہیں سب چار پانچ رہتے، اس میں ہی وہ کیا دیکھتا رہتا، وہ کیا دیکھتا رہتا اس میں، اب وہ ہنس رہا تھا. وہ مر الحسن البصری رحمہ اللہ بشاب وهو يضحك، ایک نوجوان کے پاس سے گزرے
وہ ہنس رہا تھا. فقال یا بنیا، فقال لہو یا بنیا، اس سے کہا میرے بچے ایک بات بولنا چاہتا ہوں. کہا کہ جی فرمائیے. کہا کہ حل مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکے ہو؟ گھبرا گئے. فقال اللہ، پل صراط تو ابھی آیا ہی نہیں، پل صراط پر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ حل تدری الی الجنت تصیر الی النار، تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ فقال اللہ، معلوم ہے. فقال ففیما ھذا الضحک، یہ کیوں منہ پھاڑ رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ تو ابھی پل صراط پر سے نہیں گزرا، تجھے پتا نہیں کہ تیرا انجام کیا ہے، جنت یا جہنم. ففیما ھذا الضحک، یہ ہنسی کس بات پر، ہنسی کس بات پر؟ کہتے ہیں فما روی فتح بعد ذلک، اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اس نوجوان کو اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دل میں بات رکھی اس کے. آج تمہیں پوری احادیث پلا دی جائیں، پورا قرآن تمہارے کان میں اڈیل دیا جائے، جوں تک نہیں ریکتی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دل کا ہے. یہ دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے. تم نے مشینوں کے قابو میں اپنے آپ کو دے رکھا ہے. کار کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو، کار کے قابو میں اپنے آپ کو مت دو. موٹر سائیکل کو اپنے قابو میں رکھو، موٹر سائیکل کے قابو میں مت جاؤ. کسی نے سچ کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو آلات ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو، تمہارے احساس مروت کو کچل کر کے رکھ دیا ان آلات نے. معلوم ہے آپ کو؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تمہارے احساس مر چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے. موبائل لیے بیٹھے ہیں، احساس مروت مر چکا ہے. موٹر سائیکلوں پہ بڑی تیز رفتار. 3 بجے آج دیکھا رات میں، حیرت ہوئی. نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور آواز آ رہی تھی، اس میں زور زور سے ہارن بجا رہا تھا. میں نے کہا کیا مصیبت ہے، 3 بجے کیوں اتنی تیزی سے جا رہا ہے؟ اور دیکھا تو موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے. ارے بھائی سامنے کوئی بچہ آ جائے، تیری پوری نگاہ، تیرا پورا فوکس، تیری پوری توجہ موبائل کے اوپر ہے اور موٹر سائیکل چل رہی ہے. کہیں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اپنے حالات درست کر لو. قبر تمہاری منتظر ہے. جس بدن کے اوپر تم ایسے کرتے ہو، اس کو کھانے کے لیے مٹی منتظر ہے، کیڑے منتظر ہے تمہارے بدن کو کھانے کے لیے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس بات پر تمہیں نشہ ہو گیا ہے؟ مٹی کی خوراک، قبر کی خوراک. اوقات کیا ہے تیری؟ جہنم کی خوراک. سر جھٹکتا ہے. ایک بات بولوں، تمہاری ناک سے اور منہ سے بہتا ہوا خون اور تمہارے کٹے پھٹے اعضاء تمہارے ماں باپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. حدود میں رہو. اور ایک مشورہ دوں کہ اللہ نے تو یہ انسان بنایا ہے، انسان کی حد میں رہے. جانور بننے کی کوشش مت کر، لکڑ بدھے جانور بن رہا ہے. ایک نصیحت کی گئی حضرت حسن بصری کی طرف سے. لڑکا ہنس رہا تھا، اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تمہیں تو پورا قرآن پلا دیا جائے، پورا قرآن تمہارے کانوں میں اڈیل دیا جائے، تمہارے کانوں پہ جوں رہی رکھتے، تمہاری رفتار وہی بے ڈھنگی ہے. جمعہ کے خطبات سنتے ہو، دروس سنتے ہو، تمہاری زندگیوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، یہ دل یہ خراب ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا یہ آگ اسی دل کے اوپر چڑھ جائے گی. یہ آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. معمولی اٹیک برداشت نہیں کر سکتا، دل آگ برداشت کرے گا. یہ دل آگ برداشت کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا ہوش کے ناخن لو. قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو دل دھڑکے کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو تو سمجھ میں آئے. ہوا اڑا رکھی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ شیطان نے تمہارے کانوں میں، تمہارے دلوں میں ڈال رکھا ہے. یہ ڈال رکھا ہے تمہارے دلوں میں. بڑی پیاری بات.
میں نے پڑھا ایک کتاب موارد الزمان میں، چلیے وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں. قال ابن ابی ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينة وقرأ عنده رجل اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس. موارد الزمان. ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھے بیان کیا جو حضرت عمر ابن عبد العزیز کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. من شہید عمر ابن عبد العزیز، اور یہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ امیر المدینہ، مدینہ کے گورنر ہیں. یہاں کوئی عہدہ مل جائے نا تو عوام کی فکر کرنے کے بجائے اپنی تجوریاں بھرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اس کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا اس کے. بٹور لے بٹور لے بٹور لے، کہاں لے جائے گا؟ کتنا کھائے گا؟ کتنا کھائے گا؟ چرچا سائزنگ چل رہی ہے، زکوٰۃ کدھر جا رہی ہے؟ غریب تو ویسے ہی دکھ رہے ہیں نا، پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ چرچا سائزنگ چل رہی ہے، پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ کبھی تم نے غریبوں کو دیکھا؟ بھیک مانگتی ہوئے عورتوں کو دیکھا؟ تم کیوں نہیں ان کو ان کے پیر پر کھڑا کر دیتے ہو؟ قیامت کے دن پوچھ رہے ہو، گردن نپ جائے گی گردن. چلاؤ، سائزنگ چلا رہے، پیسے کما رہے. رمضان آتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، دو ایک دن نظر آتے ہیں مسجد پھر ویسی کی ویسی خالی ہو جاتی ہے، وہی پرانے نمازی دکھتے ہیں، اور پھر کیا کمانے میں لگ جاتا؟ گرما گرم گرما گرم. چلیے بھائی گرما گرم، بھائی ہوش میں آ جا، اللہ کے بندے ہوش میں آ جا. کہاں تو کھڑا ہے؟ تو مسلمان ہے؟ تو مسلمان ہے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تمہیں تبشیر کی نہیں، تمہیں انذار کی ضرورت ہے. یہ پھوڑا پک گیا ہے، سہلانے سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اس پر نشتر مارے کی ضرورت ہے. سڑ چکے ہو تم سر سے پیر تک. تمہیں تبشیر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انذار کی ضرورت ہے. پھوڑا جب پک جائے تو اسے سہلایا نہیں جاتا، اس پر نشتر مارا جاتا ہے تاکہ پورا فاسد خون باہر نکل آئے. فاسد خون نکل آئے. ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا جو عمر ابن عبد العزیز کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ امیر المدینہ، وہ امیر المدینہ تھی، مدینہ کے گورنر ہے، وہ حاکم ہے، وہ امیر المدینہ. محفل جمی ہوئی ہے، 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے. وقرأ عنده رجل، اچانک ایک آدمی نے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. کیا؟ اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. اور جب جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ان کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ڈال دیا جائے گا ایک طرف، وہ موت کو پکارے گا، موت کو. یدعو ثبورا، اللہ یدعو ثبورا. اور سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. اسے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. اللہ اکبر. یاتیہ الموت من کل مکان، ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں ہو. کس خواب و خیال میں تم ہو؟ زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے. وہ قبر انتظار میں ہے، منو من مٹی کے نیچے تمہیں کھانے کے لیے. اور انجام ہونے والا، بھاگ کہاں سکتے ہو تم؟ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ جہنم منتظر ہے، قبر منتظر ہے، بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. بھاگ کر جانا، بھاگ کر کے بتاؤ کون بھاگ کر کے بچائے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہے عالم کے، دنیا کے، جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں نکلتی تھیں، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. آج جن محلوں میں وہ رہ رہے تھے، سانپ اور بچھو رہتے ہیں، سانپ بچھو رہتے ہیں، سب مٹ گئے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کیا تلاوت کی؟ سورہ فرقان کی آیت اذا القوا منها، ہاتھ پیر باندھ کر کے جہنم کی ایک جگہ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ موت کو پکارے گا. اچھا، مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. کلاسٹروفوبیا کا مطلب بند جگہ کا ڈر. مجھے کسی ہوٹل میں اگر ٹھہرایا جاتا ہے تو میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کھڑکی وڑکی ہے آس پاس ہے کہ نہیں کھلی ہوئی، کہ کھول دوں تو اس میں سے ہوا ہے.
اگر مجھے معلوم ہو جائے صرف ایک کھڑکی اوپر لگی ہوئی ہے چھوٹی سی, اور یہ مین دروازہ بند کرنے کے بعد صرف وہی کھڑکی نظر آ رہی ہے, میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا. مجھے کلاسٹروفوبیا ہے, یعنی بند جگہوں کا ڈر. ایسا لگتا ہے جیسے اب سانس آ رہی ہے کہ جا رہی ہے, رک جائے گی کہ چلے گی, ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے. بتائیے یہ دنیا میں ایک کمرے کا حال ہے, وہاں ہاتھ پیر مات کر کے ڈال دیا جائے کسی تنگ جگہ میں, کیا حال ہوگا, کیا حال. فبکا عمر, حضرت عمر ابن عبدالعزیز زارو قطار رو پڑے, رو پڑے, رونے لگا. حتیٰ غلبہ البکا ہو, یہاں تک کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا. وعلی نشیج ہو, اور ان کی سسکیاں بلند ہو گئیں. فقام من مجلسی, مجلس میں سے اٹھ گئے. ودخل بیتہ, گھر میں داخل ہو گئے. وتفرق الناس, لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے قرآن کا اثر اور قرآن سے تاثیر لینا, قرآن کا اثر قبول کرنا. بڑا آدمی ہے, کھانے کو ہے نہیں, موٹر سائیکل پہ لیٹ کر چل رہا ہے, یہ امیر المدینہ ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ مدینہ کا گورنر ہے. یہ کتنا ڈر گیا ہے آیت کریمہ سے, اور پکاریں گے اے موت آ جا, اے موت آ جا. سب سے پہلے تو اللہ سے کہیں گے کیا, ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم لوٹ کر آئیں گے تو اچھے بن کر آئیں گے. لوٹ کر آئے, یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال دے, لوٹیں گے تو نیک بن کر لوٹیں گے. اور ہم مانتے ہیں کہ ہم ظالم تھے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمٌ, اور اگر وہ دوبارہ وہی حرکت کر کے لوٹے تو یقین ہم ظالم ہوں گے. اچھا جواب مل رہا ہے, قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, چوپ پر. عربی میں آتا ہے خساۃ الکلب, خساۃ الکلب, کتے کو دور دور کرنا. خساۃ الکلب اے ترکتہ, یعنی میں اس کو ہکا دیا, دور دور دور, یہ آتا ہے عربی میں, وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلموا, سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ فرمائے گا جیسے کتے کو نہیں دھتکارتے ہیں ایسے دھتکارا جائے گا اس کو. اخسؤوا فیہا, چل ریمین ڈسپائز دیئرن, وہیں رہے, وہیں رہے. ولا تکلمون, اور ڈونٹ اسپیک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. اللہ اکبر. رب تعالی یہ فرما دے کہ مجھ سے بات مت کر. آج بات کرنے کا وقت ہے, بات کر لو اللہ سے, وقت ملا ہوا ہے, وقت ملا ہوا ہے, بات کر لو اللہ سے, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ فرما دے ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. ڈونٹ اسپیک ٹو می ولا تکلمون, مجھ سے بات مت کر. ابھی بات کرنے کا وقت ہے, اپنے رب سے بات کر لو اس سے پہلے کہ تم وہاں پہنچو اور تم دنیا میں آنے کی خواہش کرو. رب تعالیٰ فرمائے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. رب تعالیٰ جس کے بارے میں فرما دے مجھ سے بات مت کر. کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو اتنا عجیب سا لگتا ہے کہ کون ہیں ہم لوگ, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آ کر کے ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہو, کہاں کھڑے ہوئے, کہاں کھڑے ہوئے. اچھا پھر اب دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے تو انکار کر دیا بات کرنے سے, رب تعالیٰ نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب جہنم کے داروغہ سے کہیں گے صاحب ایک عرضی ہے, اور جو جیلر ہے, جیلر اس کے پاس جائیں, جیلروں کے پاس جائیں, ایک عرضی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے سورہ غافر میں, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. کیا ذلت, ذلیل ہو رہے, ذلیل ہو رہے, یا خوب اکڑ کر کے چل رہے تو ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے 2 منٹ میں, ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے. وہ کہیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ اپنے رب سے بولو. پہلے کیا کہا انہوں نے, اے ہمارے رب. اب کیا کہہ رہے ہیں, ادعوا ربکم, اپنے رب سے کہو. یہ اپنے رب سے بولو, تو ہم نے تو اپنا رب کہہ کر کے بات کر لی, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تم اپنے رب سے کہو. یہ دیکھیں تعبیر بدل گئی ہے. قرآن پڑھو تو کچھ سمجھ میں نہ آئے, ٹوپیاں لگائے رہتے ہیں, ٹوپی کے نیچے کچھ نہیں, کچھ نہیں, ٹوپی کے نیچے کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے کچھ. جی ٹوپی لگائیں, بڑے پیشاب کرنے جاؤ ٹوپی لگا کر جاؤ,
اس کے اندر کچھ ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہے، ٹوپی کا اعتبار نہیں، ٹوپی کے اندر جو ہے اس کا اعتبار ہے، وہ سفید چیز جس کو بھیجا کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں، وہ بھیجے میں جو افکار ہیں ہے کہ نہیں، افکار صحیحہ جی۔ تو کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے بولو نا، بولے کیا بولنا ہے، بولے یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا کر دے۔ یہ دیکھو عذاب بند کر دینا یا چھٹی نہیں ہوتی، یہاں چھٹی نہیں ہوتی، ان کو معلوم ہے کہ عذاب ٹلے گا نہیں، عذاب ہٹے گا نہیں، کہہ رہے ایک دن ہلکا کر دے، انہیں معلوم ہے کہ ایک دن بھی عذاب ہٹے گا نہیں، درخواست کیا کر رہے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب ہلکا کر دے۔ بولے عذاب ہلکا نہیں ہوتا، اچھا ایک دن ہلکا کروا دو، بولے نہیں ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ کہیں گے قالوا اولم تکن تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے کہ توحید یہ ہے، ایمان اور عمل صالح یہ ہے، تم نے تو تکیہ کر رکھا ہے دوسروں پر، پکڑ لیں گے لے جائیں گے، ارے وہ تو جس کے اوپر تم تکیہ کیے ہو وہ بچ جائے تو غنیمت ہے، وہ بچ جائے تو غنیمت ہے، یہ بخشوا لیں گے، ارے اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، تمہاری کیا سنے گا، تمہارے لیے کیا کرے گا۔ انسان اپنے عملوں کو خود ذمہ دار ہے، یہ شیطان نے تمہارے دماغوں میں ایک بات ڈال دی کہ فلاں صاحب پکڑ کر جنت میں پہنچا دے گا، لا 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 قطعاً نہیں، یہ بھوسا کس نے بھر دیا تمہارے دماغوں میں کہ فلاں بابا اور فلاں صاحب ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے، کس نے کہا تم سے؟ پھر ایمان اور عمل صالح کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے ایمان اور عمل توحید کے لیے اپنی جانیں کیوں دیں؟ یہ مٹھا مٹھا کھانے کے لیے بابا پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے، کس کو کون بولا ہے؟ یہ شیطان بولا ہے، یہ شیطان بولا ہے۔ ایک دن ہلکا، ایک دن عذاب ٹلے نہیں، ہلکا کر دے۔ کہیں گے قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس سمجھانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا آئے تھے۔ کہیں گے جب آئے تھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات، فدعوا، تم دعا کرو، تم دعا کرو، اور یہ دعا کر کے دیکھ چکے ہیں ربنا اخرجنا من فینا، اور کیا جواب ملا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ریمین ڈسپائٹ دیئرن، وہیں رہو، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہیں رہو۔ اب کہتے تم بولو، یہ تو بول چکے ہیں، اب آئیں گے جو جہنم کا مین داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، قرآن حکیم نے اس کا نام مالک بتایا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، حضرت تمام جو داروغہ ہیں ان سے کہہ کر کے، ہم جیلر جتنے ہیں کہہ کر کے ہم مایوس ہو چکے ہیں، آپ کے پاس آئیں، آپ بڑے ہیں، کیا بات بولے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہماری زندگی ختم کر دے، اپنے رب سے بولو، ہمارے رب سے بولو ہماری زندگی ختم کر دے، لیقضی علینا قال انکم ماکثون، چاپ بولے تو اندر رہے، ٹھہر رہے، یہاں پہ زندگی ختم، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، قال انکم ماکثون، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سدھر جاؤ، اپنی حرکتیں بدل ڈالو، اور جو بیٹے ہیں جو یہ گھوم رہے ہیں سب، ان سے بولو اوقات میں آ جاؤ، تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا، جانور مت بنو، جانور مت بنو، تم جانوروں کی طرح جو حرکتیں ہو رہی ہیں، بتائیے بھیڑ کے اندر کتنی تیزی سے چلتے ہیں، ابھی کوئی بچہ سامنے آ جائے، کسی کے پیر میں لگ جائے، کہاں جا رہے ہو؟ کمپنیاں چل رہی ہیں تمہاری، کتنی بڑی کمپنی تمہاری چل رہی ہے کہ اگر 5 یا 10 منٹ لیٹ پہنچے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اسٹنٹ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو ماں باپ کو پہلے دیکھنا چاہیے، پھر محلے والوں کو دیکھنا چاہیے، پھر ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے، ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا، اس کے بعد پولیس انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کی داروگی کی جائے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں عذاب نہیں ٹلنے والا ہے بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور دیکھیں، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء فقال ارزت علی الجنة والنار وما هو كائن ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطوا رؤوسهم ولهم حنين من البكاء المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي، المدخل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
آپ کے کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ کے علم میں آئی ہے. صحابی ہوتا ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا مل کر کے آج ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی. ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ تک پہنچی. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابی شیء. کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات پہنچی, آپ نے فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی, میں نے جنت دیکھی ہے. والنار, میرے اوپر جہنم پیش کی گئی ہے, میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے. وما ہوا کائن, جو کچھ ہونے والا وہ بھی میں نے دیکھا ہے, وہ بھی مجھے پتا ہے, اللہ نے مجھے بتایا. لو تعلمون ما اعلم, اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں, تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم ہنسو کم رو زیادہ. اتنا سننا تھا. فغطوا رؤوسہم, صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر ڈھانک لیے. وَلَهُمْ حَنِينٌ مِّنَ الْبُكَاءِ, صرف سسکیاں ہی سسکیاں نظر آ رہی تھی. یہ تھے صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, صحیح دین, توحید اور اعمال صالحہ ہم تک پہنچے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہمارے لیے مینار نور, ہمارے لیے اسوہ, ہمارے لیے ہدایت کا چراغ, ایمان کا معیار مطلق. ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم رو زیادہ. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے سروں کو ڈھک لیا اور صرف سسکیاں ہی سسکیاں. روئے ہو کبھی؟ رونے کی فرصت کہاں ہے تمہیں؟ تم کو ہوٹلوں کی گردش سے فرصت نہیں, تم رو گے کیا؟ تمہارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں, سخت ہو چکے ہیں تمہارے دل, تو رو گے کیا؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, دیکھا تعبیر دیکھو, بڑی کتنی خوبصورت تعبیر ہے. یہ لے کر کے جاؤ, پہلے پارہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے یہودیوں کے بارے میں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اچھا, یہودیوں سے خطاب ہے, تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اچھا, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی. ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. کن کے اوپر یہ بوجھ لگتی ہے نماز؟ جو خاشع نہیں ہوتے. عجیب بات یہ ہے کہ خطاب یہودیوں سے, اور تم جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے کہتے ہو کہ چلو اذان کا وقت ہونے والا ہے. تم میں یہودیت کی کتنی صفات موجود ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ یہودی برے ہیں, تمہارے اندر تو یہ یہودیانہ صفت موجود ہے. تمہارے اوپر نماز بھاری ہے. یہودیوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہودی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نماز گرا ہے. اگر تمہارے اوپر نماز بھاری پڑ جائے تو تم میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے, یہ بتایا گیا. اور جہاں نماز کے لیے لوگ جو ہے تیار رہتے ہیں, آمادہ رہتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے. دیکھو تعبیر وہی ہے, لیکن دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن جہاں یہودیوں کا بیان ہے وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے, اور آگے یہ بھی نہیں ان اللہ مع الصابرین. دیکھ رہے تعبیر, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایمان والوں کی بات ہے. ایمان والے جو صبر و صلاۃ سے مدد لیتے ہیں, یہ ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہودیوں سے بھی کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, لیکن آگے ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے. اور یہودیوں سے جب کہا گیا کہ صبر اور ایمان سے استعانت طلب کرو تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں شروع میں جی. اور ان ایمان والوں کے اوپر جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیار سے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا, اور پھر یہ کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہودیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی, اس لیے کہ نماز ان کے اوپر بھاری ہے. تو نماز تمہارے اوپر بھاری ہے, اور یہ اٹھتے ہیں اس وقت کہ گھر چلو, ماں باپ بھی اس منحوس کو گھر میں لینے کے لیے تیار ہے. اس نحوست کو گھر میں رکھتا ہے کہ انہیں کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں. ساری برکتیں تو تم نے ختم کر رکھی ہے نماز کو چھوڑ کر کے. تو نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. توحید کو سیکھو کہ توحید اصل میں ہے کیا, اس لیے کہ توحید بنیاد ہے. اگر آپ کے پاس توحید نہیں, کتنے بھی اعمال کرتے جاؤ, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, قیامت میں توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. توحید کے علاوہ اگر شرک لے کر کے گئے ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم جہنم پہ بچ سکو. تمہارے تو انتظار میں ہے جہنم, تمہارے انتظار میں.
کتنا رویا جائے، کتنا جتنا بولا جائے کم ہے. بس یہ ہے بھیا سنو کم، عمل زیادہ کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. چلو پڑھو، کرسی یہاں رکھ دو.